وبه نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آدمیت کو نئے طرز سے ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں میں شامل فرمایا، اور ہماری زندگی میں یہ سانسیں عطا فرمائیں کہ کووڈ کی وجہ سے جو لوگ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ زندہ ہیں صحیح سلامت ہیں ان تمام لوگوں کو ایک ایک سانس کا شکریہ ادا کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ اس مہاماری کے دنوں میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں لوٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور الحمدللہ رمضان 2021 کے دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس عشرے کے لیے خصوصی طور سے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مغفرت مانگو گے تو میں تمہیں مغفرت عطا کروں گا۔ اس لیے اپنے مرحومین کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے والدین کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور جو بھی امت مسلمہ میں رخصت ہو رہے ہیں سب کی مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور دعا کرنے کا جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری دعائیں ہیں لیکن اس عشرے کے لیے جو خصوصی دعا ہے وہ دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ ان تین جملوں کو یاد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب بھی خالی ہوں جب بھی فری ہوں تو ان تینوں جملوں کو دہرایا کریں اور اپنے رب سے مغفرت کی دعا طلب کیا کریں۔ رمضان المبارک میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری اہمیت ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو یعنی 3 رمضان المبارک کو زوجہ علی بنت رسول ام الحسنین مخدومہ عالم سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ کب؟ 3 رمضان المبارک کو۔ اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین محسنہ اسلام محسنہ ملت اسلامیہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ خیر نساء العالمین ہیں، یعنی کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ سید الانبیاء کی بیوی ہیں، اور جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو 10 رمضان المبارک کو ان کا وصال ہوا۔ پھر 15 رمضان المبارک کو رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں پہلی خوشی ہوئی، یعنی رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں جناب امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہوئی۔ رسول اللہ نے خود جناب امام حسن کی پیدائش کا جشن منایا، اور کس طرح امام حسن پیدا ہوئے؟ جیسے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بنا کسی گندگی کے لگے ہوئے، ویسے ہی جناب سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہوئی۔ دنیا کی خواتین کے لیے میڈیکل سائنس کا قانون الگ ہے، لیکن جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے میڈیکل سائنس کا قانون الگ ہے۔ دنیا کی ساری عورتیں مہینوں نماز نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں، اور ان کو ریکور ہونے میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن جناب سیدہ نے ادھر حضرت امام حسن علیہ السلام کو دنیا میں وجود بخشا اور ادھر جا کر کے عصر کی نماز ادا کر لی۔ اور اسی لیے رسول اللہ فرماتے تھے کہ میری بیٹی بطول ہے، اور بطول وہ ہوتی ہے جو ہر گندگی سے پاک ہوتی ہے۔ جنت کی حوریں ناز کرتی ہیں جناب سیدہ کائنات پر،
اور اگر ہم جناب سیدہ کی اس فضیلت پر سوال کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اللہ جسے چاہے، جس طرح سے اللہ نے بغیر کسی پلر کے آسمان کو ہمارے اوپر جو ہے شامیانہ بنا دیا ہے، اسی طرح سے دنیا کی تمام خواتین کے لیے قانون الگ۔ اللہ چاہے تو جناب فاطمہ الزہرا کو بغیر کسی گندگی کے دنیا میں رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ان کا مقام الگ۔ تو 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے وہ حضرت امام حسن کی پیدائش کا جشن بھی مناتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو 2 اہم واقعات اسلامی تاریخ میں مینشن ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے، اور 17 رمضان المبارک کو ہی اسلام کی ایک عظیم فتح، جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن قرار دیا گیا۔ تو یہ جنگ اور یہ معرکہ اور یہ یوم الفرقان بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ تو انشاءاللہ کل یوم بدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن آج ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کون ام المؤمنین؟ کون عائشہ صدیقہ؟ عائشہ صدیقہ وہ کہ جن کا نکاح کا پیغام لے کر کے خود حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے تشریف لائے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، ایک تصویر دکھائی کہ یا رسول اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ اس خاتون سے آپ کی شادی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ اس خاتون سے آپ کی شادی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے جو رسول اللہ کا نکاح ہوا، وہ دنیا دار کی مرضی سے نہیں ہوا، کسی اپنی کی خواہشات سے نہیں ہوا، بلکہ خود اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوا اور اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضرت خولہ بنت حکیم، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کا وقت گزر چکا تھا، اور تقریباً 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اب یہ مدنی دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا نکاح ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا، کس سے چاہتی ہیں کہ آپ نکاح ہو جائے؟ حضور نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، 2 رشتے ہیں، ایک تو کنواری ہیں اور دوسری شادی شدہ ہیں، وہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو یہ دونوں رشتے آپ کے لیے، میں چاہتی ہوں کہ ان میں سے کسی کو بھی آپ پسند فرما لیں۔ تو حضور نے نام پوچھا، تو ایک نام حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دوسرا نام حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ حضرت سودا وہ بیوہ تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کنواری تھیں۔ اللہ کی طرف سے حکم بھی نازل ہو چکا ہے، اور پھر ادھر حضرت خولہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے، اب آپ دونوں میں سے جس کو بھی پسند فرما لیں، آپ کی شادی کرا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ جا کر کے جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ بات کریں، اور اسی طرح سے حضرت سودا کے گھر پہ جا کے بات کریں۔ تو وہ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں گئیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ سے بات کی، وہ شرمائیں، اور انہوں نے کہا کہ بابا ابھی گھر پہ نہیں ہیں، جب بابا آئیں گے تو ان سے بات کی جائے گی، اور میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گی۔ تو دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور ان سے جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ اس طرح سے حضرت خولہ آئی تھیں، اور وہ نکاح کا پیغام لے کر کے آئی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور پھر جب دوسرے دن حضرت خولہ تشریف لائیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، کیا یہ مناسب ہوگا کہ وہ تو میرے دوست ہیں، کیا دوست کی بیٹی سے نکاح جائز ہوگا؟ کیونکہ جو دوست ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی کی طرح ہوتے ہیں، تو کیا بھتیجی سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ ایک انہوں نے شک کا اظہار کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میں نے جبیر بن مطعم سے اپنی عائشہ کے نکاح کا وعدہ فرما لیا ہے، میں نے وعدہ کر لیا۔ تو 2 چیزیں ہیں، اب رسول اللہ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں آپ جا کر کے پیش کر دو۔ ادھر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے بھی حضرت خولہ نے بات کر لی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے پسند بھی فرمایا، کہا صاحب ہم تو راضی ہیں، رسول اللہ جیسا چاہیں وہ کر لیں۔ تو ادھر حضرت سودا سے نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو گیا۔ تو ام المؤمنین میں ایک نام حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔
تو دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب حضرت خولہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ بات کہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کیا بھتیجی سے رشتہ جائز ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے حقیقی بھائی نہیں ہیں، وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ حقیقی بھائی میں اور دینی بھائی میں فرق ہوتا ہے۔ یوں تو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جو حقیقی بھائی ہوتا ہے رشتوں کی جو بنیادیں ہوتی ہیں ان کے لیے الگ ہوتی ہیں، اور رشتوں کے جو اصول ہیں جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے الگ ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ بھی سمجھایا کہ جو دینی بھائی ہے اس کے لیے اصول کچھ اور ہے، اور جو حقیقی بھائی ہے اس کے لیے اصول کچھ اور ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی یہ بات جا کر کے حضرت خولہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بیان کی۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ حضرت جبیر بن مطعم سے میں نے وعدہ فرما لیا ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں اس وعدے کو توڑ نہیں سکتا، تو رسول اللہ نے اس پر کوئی بھی اصرار نہیں فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد میں جبیر بن مطعم نے خود یہ کہا، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے ذریعے اسلام میرے گھر میں داخل ہو۔ تو رسول اللہ کے راستے کے لیے جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ ہٹ گئی۔ دیکھیے اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا اور اس فیصلے کو زمین پر اترنا تھا، اور پہلے ایک حضرت ابوبکر وعدہ فرما چکے ہیں، اب اس وعدے کے بعد میں کیسے اسلامی اصولوں کی بنیادوں پر ان تمام رکاوٹوں کو ہٹانا ہے۔ تو رسول اللہ نے اصرار بھی نہیں فرمایا اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی میں رسول ہوں، میں جو حکم دیتا ہوں وہ کرو۔ رسول اللہ نے اس پر اکتفا فرمایا، خاموشی فرمائی، اور پھر رسول اللہ نے اس پر کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ پھر کچھ دن کے بعد میں جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، ان کے ذریعے اسلام میرے گھر میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ مسلمان تھی۔ تو جب یہ رکاوٹ ہٹی اس کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور پھر انصار و مہاجرین نے رسول اللہ کی اس شادی کو بڑا انجوائے کیا، بڑی خوشی ہوئی۔ خوشیاں ایسی نہیں جیسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن ایسا نہیں جیسے ہم جشن مناتے ہیں، ان کے جشن منانے کا انداز الگ، چیزیں وہی اپنائی گئیں جو ضروری تھیں۔ آپ اگر رسول اللہ کی شادی میں جہیز کا کوئی تصور دیکھیں گے تو جہیز کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ رسول اللہ کی شادی میں بڑی دعوت کا کوئی اہتمام نہیں دکھائی دیتا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے یہاں روایتیں چل پڑی، کہاں سے ہمارے یہاں یہ رواج چل پڑے لوگوں کی طرح کہ ہم بھی جشن منانے لگے اور ہم بھی جو ہے لوگوں کو دعوتیں کھلانے پر فخر محسوس کرنے لگے، بھیڑ اکٹھا کرنے پر فخر محسوس کرنے لگے۔ رسول اللہ کی شادی میں اس طرح کی بھیڑ بھاڑ کا کوئی انتظام ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس زمانے میں زنا آسان تھا اور نکاح مشکل تھا، اسی لیے لوگ نکاح کے لیے بھی کوئی قانون اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ تو رسول اللہ جب نکاح کر رہے ہیں تو جس طرح سے امت پر رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے امت پر رسول اللہ کے طریقے پر نکاح کرنا بھی فرض ہے۔ اور اسلام مشکلات نہیں چاہتا، اسلام آسانیاں چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو وہ مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، آسانیوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ان الدین یسر لا عسر، دین آسان ہے مشکل نہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس آسان دین کو ہم نے مشکل بنا لیا۔ تو نکاح 5 منٹ کا کام ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے اور اس کے انتظامات کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے بڑا آسان سا تصور فرمایا، ادھر وحی نازل ہوئی اور ادھر سارے انتظامات ہو گئے۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو ابوبکر صدیق سے کہ بھائی تم سب سے بڑے تاجر ہو مکہ کے اور تجارت میں تمہارا بڑا منافع بھی ہوا ہے، اس لیے تم کمزور نہیں ہو، تو جب تم کمزور نہیں ہو تو کم سے کم تمہارے جہیز سے مجھے اتنا سامان چاہیے۔ تم اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہو، دنیا کا سب سے بڑا انسان میں ہوں، تو کم سے کم میری اتنی تو عزت ہو کہ 4-5 زمینیں جائیدادیں الگ الگ جگہوں کی میرے نام آپ کر دیں۔ کوئی تاریخ آپ نے سنی ہے ایسی؟ تو بھائی جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کوئی جائیداد کوئی پراپرٹی کی بنیاد نہیں رکھی، بہت آسان شادی ہوئی۔ پھر جب شادی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ یہ جانتی تھیں کہ ظاہری طور پر رسول اللہ کے پاس کوئی بڑے محلات نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق خود ایک تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ اور آپ دیکھیے نفسیات کو سمجھیے کہ آج ہم دین کے معاملے میں چاہے جتنا ہی خلوص کا مظاہرہ کریں، لیکن جب وہ مالدار جو دین کی راہ میں لٹاتا ہے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کی بات آ جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو اس کا شوہر ہوگا وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، بیٹی کی جو سسرال والے ہیں وہ دیندار ہیں کہ نہیں ہیں۔
یا بیٹے کی جو سسرال والے ہیں وہ دیندار ہیں کہ نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں جب اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں تو میرے پاس مال و دولت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی بیٹی کو رسول اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ سے بہتر دنیا میں کوئی شخصیت نہیں ہے۔ سارے کے سارے تقوی رسول اللہ کے قدموں پہ قربان، ساری امامتیں رسول اللہ کے قدموں پہ قربان، سارے پرہیزگار رسول اللہ کے قدموں پہ قربان، لیکن رسول اللہ کا جو فخر ہے وہ فقر ہے۔ رسول اللہ کا جو فخر ہے وہ فقر ہے، فاقے ہیں، بھوک ہے۔ رسول اللہ مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ساری مصیبتوں کو اپنے آنکھ سے جھیلا ہے۔ یہ بات جانتے تھے کہ میری بیٹی رخصت ہوگی اور جب محمد کے گھر میں جائے گی تو فاقوں سے گزرنا ہوگا، لیکن یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی اور ابوبکر کی بیٹی کے لیے بھی فخر کا باعث تھی کہ میری بیٹی رسول اللہ کی بیوی بن جائے اور میں رسول اللہ کا داماد بن جاؤں۔ تو یہ طریقہ سکھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو کہ جب تم اپنی بیٹی کے لیے نکاح کا انتظام کرو تو دولت نہ دیکھو، مال نہ دیکھو، عزت نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ بندہ دیندار کتنا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ بندہ دیندار کتنا ہے۔ تو رسول اللہ سے پھر اس طرح سے یہ رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے بعد میں رخصت ہو کر کے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس گھر میں آئی جو بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے حضرت عائشہ کا انتخاب رسول اللہ کے لیے کیوں کیا۔ تو تمام ازواج مطہرات کے گھر الگ الگ تھے، لیکن حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، وہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کا اور جناب فاطمہ کا جو رشتہ تھا اس میں بڑا کلیش تھا، اختلافات کرانے کے لیے، شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے، لیکن تاریخ آپ پڑھ لیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت جتنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے شاید اتنی کسی نے نہیں بیان کی، اور رسول اللہ نے جو باتیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہی ہیں اس کی روایت جتنی حضرت عائشہ نے کی ہے اور کسی ام المومنین نے نہیں کی۔ تو یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے آج کے دور میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اہل بیت سے حسد کرتی تھی معاذ اللہ، تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے ہی یہ روایت امت تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کا چلنا نبی کے چلنے کی طرح، فاطمہ کا اٹھنا نبی کے اٹھنے کی طرح، فاطمہ کا کھانا نبی کے کھانے کی طرح، یعنی فاطمہ کا انداز بالکل مصطفیٰ جان رحمت کے انداز کی طرح۔ تو دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ رسول اللہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت فاطمہ رو رہی، پھر رسول اللہ نے جناب فاطمہ کو قریب کیا اور قریب کر کے کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگیں جناب فاطمہ اور پھر مسکرانے لگی۔ وصال کے بعد میں جب جناب عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ جب بابا کے وصال کا وقت تھا میں نے دیکھا تھا کہ تم رو رہی تھی، لیکن جب نبی نے تمہارے کان میں کوئی بات کہی تو تم ہنسنے لگی، کہا وہ بات کیا تھی؟ تو کہا بابا یہ فرما رہے تھے کہ میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد میں جو سب سے پہلے میرے خاندان میں مجھ سے ملنے والا ہے فاطمہ وہ تم ہی ہو۔ تو میں ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ تو رسول اللہ کی یہ حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے امت تک پہنچی ہے۔ تو سوتیلی ماں کا سوتیلی بیٹی سے جو رشتہ ہے، کائنات میں اس سے بہترین مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی جو حضرت عائشہ صدیقہ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں رشتے کو رکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی کے قریب تھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ کی جو عمر تھی وہ سیکھنے کی عمر تھی۔ حضرت عائشہ کی جو یہ عمر تھی وہ کچھ حاصل کرنے کی عمر تھی، اور اللہ نے جناب عائشہ کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ جناب عائشہ کے ذریعے امت تک دین کا ایک تہائی حصہ پہنچنا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں تقریباً سارے کے سارے مسائل حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے امت تک پہنچے۔
سارے کے سارے مسائل اس امت کی ایک خاتون کے ذریعے، ام المومنین کے ذریعے اس امت تک پہنچے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں وہ مومنین کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور ماؤں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بچوں کو تربیت کرنا ہوتا ہے، ان کو تعلیم دینا ہوتا ہے، ان کو اچھائی سکھانا ہوتا ہے اور برائیوں سے روکنا ہوتا ہے۔ اور یہ کام ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بخوبی کیا ہے۔ اس امت کے لوگ جب کسی مسئلے میں الجھتے تھے، ان کو جب کسی مسئلے میں شکوک و شبہات ہوتے تھے، جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، جب وہ کسی سمسیا میں پڑتے تھے تو اس کا سمادھان کسی اور بارگاہ میں نہیں ہوتا تھا، اس مسئلے کا حل کسی اور بارگاہ میں نہیں ہوتا تھا، وہ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہوتا تھا۔ تو امت کی ماؤں کو، امت کی بیٹیوں کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے جناب عائشہ سے۔ آج لوگ اسلام پر بات کرتے ہیں ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن نہیں دیتے، 12th کے بعد میں شادی کر دیتے ہیں، بچیوں کو جو ہے انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، بچیوں کو اپنی منمانی کے ساتھ میں زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بچیوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، بچوں کو تو پڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ آخر یہ الزام مسلمانوں پر کیوں لگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس بات پر توجہ نہیں دی کہ جس طرح سے ہمیں بیٹوں کو پڑھانا ہے، بیٹوں کو آگے بڑھانا ہے، ان کو IPS بنانے کی کوشش کرنا ہے، ان کو بڑا تاجر بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کو عالم دین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ توجہ ہمیں عورتوں کی تعلیم پر دینا ہے، بچوں کی تعلیم پر دینا ہے، بچیوں کی تعلیم پر دینا ہے۔ کیونکہ جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو دین دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب ایک خاتون دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ سکھایا تھا کہ لوگوں، تم تک ایک تہائی دین ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی کوئی خاتون ان پڑھ نہ رہے، کوئی خاتون جاہل نہ رہے، کوئی بیٹی جاہل نہ رہے۔ اور رسول اللہ نے جب یہ تحریک چلائی تو وہ تمام مجاہد جو غزوات میں شہید ہوتے تھے، یا وہ تمام مجاہد جو غزوات میں زخمی ہوتے تھے، جنگوں میں زخمی ہوتے تھے، آپ تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے زخموں پر مرہم پٹی لگانے والی یہی خواتین ہوا کرتی تھی۔ مرہم لگانے کا کام، زخموں کو سکھانے کا کام، آپریشن کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتا ہے نا۔ اب ہم تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بچیوں کو ہم اسکول میں پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، کالج میں پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، اور ڈر اس بات کا لگا رہتا ہے کہ یہ دوسرے معاشرے میں چلی جائے گی، دوسرے ماحول میں چلی جائے گی۔ بھئی اللہ نے کسی بھی بچے کو یکایک تو 12 سال کا نہیں کر دیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، نطفہ آنے سے پہلے تک تمہاری ذمہ داری تھی، اور جب بچہ آغوش رحم مادر سے آغوش مادر میں آتا ہے تب وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو رسول اللہ نے تربیت کرنے کا سلیقہ سکھایا اور یہ بتایا کہ اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرو، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ بچے جب اندھیروں میں چلے جائیں تو تمہاری تربیت کا نور لے کر ان اندھیروں میں روشنی پھیلا دیں۔ تمہاری بچیاں جب غلط ماحول میں پہنچے تو ان کی صحبت کی وجہ سے جو بدتمیز بچیاں ہیں وہ بھی تمیز سیکھ جائیں۔ جب تمہاری بچیاں اخلاق لے کر ان تمام ماحول میں پہنچے تو وہ بھی بااخلاق ہو جائیں جو ان کی صحبت میں آنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو شاید اسلام پر یہ الزام نہ لگتا، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے اس امت تک ایک تہائی دین پہنچا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ امت مسلمہ میں وومن امپاورمنٹ کی ایک سمبل ہے، ایجوکیشنل امپاورمنٹ کی ایک سمبل ہے۔ تعلیم کے حوالے سے جو انقلاب آیا، اس انقلاب میں جو خواتین کا کردار ہے، خواتین میں سب سے بڑا نام حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ تو اگر ہم نے اس پر توجہ دی ہوتی تو شاید امت کی بیٹیاں آج جاہل نہ ہوتی۔ بیٹیوں کو، خواتین کو پڑھانے کے بڑے فائدے ہیں۔ مرد اگر کم پڑھا لکھا ہے اور خواتین اگر زیادہ پڑھی لکھی ہیں تو آپ کی جو نسل ہے وہ تربیت یافتہ ہو سکتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہو سکتی ہے، اور وہ بہت آگے جا سکتے ہیں بچے۔ آج کتنے ماں باپ کو یہ سمسیا ہوتی ہے کہ جب اسکول سے کوئی گائیڈ لائن آتی ہے جو انگلش میں وہ ماں باپ کے لیے لکھ کر کے دیتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچوں کو اس طرح سے آپ پڑھائیں، اس طرح سے ان کا شیڈیول بنائیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ کی اکثر مائیں اس لیٹر کو پڑھنے سے قاصر ہیں، اس لیٹر کی زبان سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ جو اس امت کے بزرگوں کو تعلیم دے رہی ہیں، جو اس امت کے بڑے بڑے لوگوں کے مسائل کو سلجھا رہی ہیں، اور ایک طرف ہماری ماؤں کا، بہنوں کا حال ہے۔ تو اس لیے کم سے کم ہمیں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا آپ حال دیکھیں
یہ تو میں نے تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو عائشہ صدیقہ سے کتنا پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے, ایک سفر پر تھے. تو عائشہ صدیقہ جب اس سفر کے لیے نکل رہی تھی تو ایک ہار انہوں نے اپنی بہن سے لے لیا, حضرت اسما سے ایک ہار انہوں نے لے لیا. اور وہ ہار جب لے لیا تو راستے میں کہیں رکے تو وہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ کے گلے سے گر گیا, وہ جو بھی دھاگا تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ ہار گر گیا. اب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے شوہر کو بتائی. دیکھیے بہت باریک بات ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت قیمتی چیز ہو, آپ سفر پر نکلے ہوں اور کوئی قیمتی چیز کسی خاتون کے گلے سے گر جائے اور اچانک وہ اپنے شوہر کو بتائے کہ صاحب یہ چیز جو ہے گم ہو گئی, ری ایکشن کیا ہوگا؟ اس بات پہ ایک شوہر کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ چاہے جتنا شریف شوہر ہو, لیکن اگر کوئی مہنگی ڈائمنڈ کی چیز اگر گر جائے تو ایک شریف شوہر کا, جو بدتمیز ہے ان کا تو معاملہ الگ ہے, شریف شوہر کا ری ایکشن کیا ہوگا اس پر؟ بدتمیز ہو, لاپرواہ ہو. میں نے 1000 مرتبہ تم سے کہا بھائی خیال رکھا کرو, عجیب لاپرواہی ہے. یہی ہوگا نا. میں تھوڑا سا اور تمیز کے دائرے میں بول رہا ہوں, حالانکہ گالیاں بھی دی جائیں گی. تو یہی ری ایکشن ہوگا نا. لیکن لوگوں دیکھو, صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے. ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امامہ باندھ لینا سنت ہے. اب میں سکھا رہا ہوں آپ کو, رسول اللہ کی حدیث بتا رہا ہوں. جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہار گم ہو گیا اور جب رسول اللہ سے یہ بات کہی تو حضور نے کوئی غصہ نہیں فرمایا. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت, رسول اللہ سے بڑا ہے کوئی دنیا میں؟ کردار دیکھو اس نبی کا. جب یہ بات کہی حضرت عائشہ نے کہ ہار گم ہو گیا, رسول اللہ کہیں کہ نہیں, اب پورا قافلہ یہیں رکے گا, عائشہ کے ہار کو ڈھونڈا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک جملہ کسی تاریخ میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے پلٹ کر کے آنکھوں سے گھور دیا ہو. کہنے کی بات تو دور رہی, صرف آنکھوں سے گھور دیا ہو, یہ بھی تاریخ میں کوئی جملہ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے آنکھوں سے بھی ڈرانے کی کوشش کی ہو. نہیں, کوئی اشارہ نہیں کیا. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں, اب عائشہ کا ہار ڈھونڈا جائے گا. اب آپ دیکھیے حکمت اور مصلحت کیا ہے اسلام کی. اسلام کیسے جنت بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کے گھروں کو, کیسے جنت کی کیاری بنانا چاہتا ہے اسلام مسلمانوں کے گھروں کو. تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, شکایت کی رسول اللہ سے. رسول اللہ نے کہا بھائی قافلہ یہیں رکے گا. اب جب پورا قافلہ رک گیا, رات کا وقت ہو گیا, اندھیرا ہو گیا, سارے لوگ اس ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں. امت کی ایک خاتون کے ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں. عورت کی عزت کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو کتنا عزت دیتے ہیں, کہ اگر ایک عورت کا ہار گم ہو گیا ہے تو پیغمبر اور پیغمبر کی ساری امت عورت کا ہار ڈھونڈ رہی ہے. بھئی کسی کی اہمیت ہوتی ہے کسی کی نظروں میں, تبھی تو اس کی گمشدہ چیز ڈھونڈی جاتی ہے. ایسا تھوڑی کوئی کسی کے بارے میں اپنا وقت دیتا ہے, کوئی کسی کے لیے اپنا وقت کوئی ایسے ہی خرچ کرتا ہے. نبی یہ کام کرا رہے ہیں. اب وہ ہار گم ہو گیا, اب وقت تھا کہ نماز کا وقت نکل جاتا. اب لوگ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ دیکھا سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا رسول اللہ کی بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, نماز کا وقت نکل رہا ہے. تو جیسے ہی لوگوں نے تانا دینا شروع کیا, اللہ نے آیت نازل فرمائی, کیونکہ وہاں پر پانی موجود نہیں تھا. اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اب یہاں پر پانی موجود نہیں ہے, نبی کی بیوی کا ہار گم ہو گیا اور اس ہار کو ڈھونڈنے کی وجہ سے تمہاری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. اگر تمہیں نمازیں پڑھنے کے لیے, تمہارے وضو کے لیے اگر وہاں پر پانی موجود نہیں ہے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, تو اگر وہاں پر پانی موجود نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, یہ تمہارا وضو ہو جائے گا. اب ایک صحابی کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر, ہمیشہ تمہاری وجہ سے اس امت پر آسانیاں نازل ہوتی ہیں, تو اس امت کو جو تیمم کا حق ملا ہے وہ ایک عورت کے ہار کے گمنے کی وجہ سے ملا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار کے گمنے کی وجہ سے ملا. تو آج بھی اگر آپ کہیں پھنستے ہیں, پانی وہاں موجود نہیں ہے یا کسی تکلیف میں ہے اور آپ کو پانی منع کر دیا ہے, پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں, تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کس کا صدقہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے. لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیشہ آپ کی وجہ سے آسانیاں نازل ہوتی ہیں. تو اسلام میں یہ بھی بتایا کہ اگر پانی نہیں موجود ہو تو آسانی یہ ہے کہ آپ مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ سلیقہ سکھایا کہ اگر بیوی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو تم رسول اللہ کا کردار یاد کرو.
رسول اللہ کا بیہیویئر یاد کرو. آپ کو گال پہ تھپڑ نہیں لگانا, اپنی زبان سے اس کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے. یہ چیزیں تو واپس پلٹ کر کے آ سکتی ہیں. اللہ رب العزت دولت تو پھر بھی دے سکتا ہے, لیکن تمہاری بد زبانی کی وجہ سے اگر عورت کا دل ٹوٹ جائے تو ساری کائنات دے کر بھی اس کا تم دل نہیں جوڑ سکتے ہو. اب سوچو کہ اگر ہم اس روش پر چلیں تو کیا ہمارے گھر جنت نہیں بن جائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں موجود ہیں. میں آپ کو کہانیاں بتا رہا ہوں, اس امت کے نبی کی کہانی, جس کو ہم سید الانبیاء کہتے ہیں, جس کے نام پر مر مٹنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں. اس نبی نے بیویوں کے ساتھ میں کیا رویہ رکھا. رسول اللہ باہر سے تشریف لائے, دیکھا کہ حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں, تو وہ پیالہ جو ہے منہ سے لگائے ہوئے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی عزت کوئی بہت بلند نہیں ہو گئی ہے. ہمارے ہی معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو عورت کو صرف ایک سامان نہیں سمجھتے, اس سے زیادہ نہیں سمجھتے. اور ہم میں سے یا دیکھنے والوں میں سے جو لوگ بھی عورت کی یہ ذلت سمجھتے ہیں, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق سیکھنا چاہیے. رسول اللہ باہر سے تشریف لائے اور کہا عائشہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی چھوڑ دینا. رسول اللہ جھوٹا پانی پینے کی بات کر رہے ہیں. اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی پینا بھی سنت ہے بھائی, بیوی کا بچا ہوا پانی پینا بھی سنت ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے وہ پانی چھوڑ دیا. اب رسول اللہ پانی پینے لگے تو پھر اچانک منہ سے ہٹایا, اور حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کہا جہاں تمہارے ہونٹ لگے تھے. ہم بچتے ہیں نا کووڈ کی وجہ سے, تو اب بڑے سوشل ڈسٹینسنگ اور فلاں 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 آپ کو ساری چیزیں کرنا ہے, لیکن رسول اللہ نے سکھایا. فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہاں ہونٹ لگے تھے. رسول اللہ نے وہاں ہونٹ لگا کر کے پانی پیا. اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آپ کو کیا خرچ کرنا پڑ گیا مجھے بتائیے؟ آپ کو کون سی زمین دینی پڑ گئی؟ اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کون سی جائیداد قربان کر دی اس عمل کی وجہ سے؟ بتائیں, کوئی جائیداد قربان کرنی ہے؟ عورت محبت سے زیادہ عزت چاہتی ہے. آپ ہمیشہ محبت دیں, لیکن کبھی کبھی اس کو ذلیل کر دیں تو آپ کی محبت ختم ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کو عزت دو, اور جب تم اپنی عورت کو عزت دو گے تو اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں آپ بادشاہ بن کے رہ سکتے ہو, اور وہ بادشاہ کی بیوی بن کر کے رہ سکتی ہے. اور اگر آپ اس کو عزت نہیں دیتے, بہت بڑا آپ نے گھر بنا لیا ہے, تو نرم گدوں پر بھی آپ کو صحیح سے نیند نہیں آ پائے گی. اسی لیے ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں فساد برپا ہے, کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو نہیں دیکھا. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا. تو بیوی کا بچا ہوا پانی پینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ دیکھو کہ ایک شوہر کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے, زمینیں جیتنے والوں کی کہانیاں تو بہت ہیں, لیکن بیوی کا دل فتح کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. مجبوری ہے, کہ شادی ہو گئی ہے جی, ہمارا سماج ہے, اب نکل بھی نہیں سکتی ہے, لیکن کتنے گھروں میں ٹینشن ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں بن نہیں رہی ہے. رہ اس وجہ سے رہے ہیں کہ ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی, دباؤ ہے ان کے اوپر. لیکن اگر یہی رشتہ محبت میں تبدیل ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنا لیں تو کیا خوبصورت رشتہ بن سکتا ہے, اور کیسے دلوں میں جگہ بنانا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی میں پہچان جاتا ہوں, اور جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی میں پہچان جاتا ہوں. محبت کی بات کر رہے ہیں رسول اللہ. تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. کیا جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. اور اس پر پلٹ کر کے جو حضرت عائشہ نے جواب دیا وہ امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ زبان پر نام بدلتا ہے, بس دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں, دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی کا گمان نہیں آتا. آج کے اس دور میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. ایک عورت بیوی کسی اور کی ہے, باس سے بھی تعلقات ہیں, باس بیوی گھر میں ہے, ان کا کسی اور سے بھی تعلقات ہے. رشتوں میں جو پیورٹی ہونی چاہیے, جو پیورٹی ہونی چاہیے, رشتوں میں جو خلوص ہونا چاہیے وہ خلوص ختم ہو گیا. اس لیے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ بھی, حتیٰ کہ اس ملک کو چلانے والے لوگ بھی گھر کا سکون حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. ساری چیزیں ہیں ان کے پاس میں عیش و آرام کی, ساری چیزیں ہیں ان کے پاس میں سکون حاصل کرنے کی, لیکن جو گھریلو سکون ہے جو بیوی سے ملنا چاہیے یا بیوی کو جو شوہر سے ملنا چاہیے اس سکون سے گھر خالی ہے. اس لیے لوگوں
یہ جو تعلیم ہے، یہ جو سیرت ہے رسول اللہ کی، یہ جو ازدواجی زندگی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری عالمی انسانیت کے لیے۔ اس کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ اس کی تبلیغ ایسے ہوگی کہ ہم سب اپنے گھروں کو جنت بنائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کریں کہ ہمارے گھر میں اگر بیٹا ہے تو وہ یہ سوچے کہ مجھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسا ہی رہنا ہے جیسے میرے بابا رہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور ہماری بیٹیاں یہ سوچیں کہ جیسے میری ماں اپنے بابا کے ساتھ میں رہتی ہے، یعنی میرے بابا کے ساتھ میں رہتی ہے، ویسے ہی مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں رہنا ہے۔ جس گھر میں بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کو آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگی کے آخری کے راستے طے کرتے ہیں، یقین جانیے وہ ماں باپ بہت عزت کے لائق ہیں اور وہ ماں باپ بڑے کامیاب ہیں۔ اور جس گھر میں بیٹی کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میرے باپ جیسا ظالم شوہر مجھے نہ ملے، اللہ کرے، اور جس گھر میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میری ماں جیسی بد اخلاق عورت مجھے نہ ملے، قسم خدا کی ایسے ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان کو لعنتی تو نہیں کہوں گا، لیکن اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کے لیے بھی اچھے مت بنیے، لیکن اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بن جائیے، جیسے رسول اللہ آئیڈیل بنے، جیسے رسول اللہ مثالی ہیں، جیسے حضرت علی مثالی ہیں، جیسے حضرت فاطمہ مثالی ہیں، جیسے حضرت عائشہ مثالی ہیں، جیسے حضرت خدیجہ مثالی ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے گھروں میں ان تمام چیزوں کو منتقل کرتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے گھر جنت کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو سکون میں ڈھالنے کے لیے بڑے اصول بیان فرمائے۔ آخری بات میں کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے، کتنا اہم رشتہ ہے دیکھیے یہ۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دنوں رات میں جاگنا اور اٹھنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ ہواؤں کا چلنا اور زمین و آسمان کے درمیان میں بادل کا ہونا اور پھر آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کے ذریعے مردہ کھیتیاں زندہ ہو جانا اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو اللہ اپنی نشانیاں جب بیان فرماتا ہے تو بڑی بڑی مثالیں دیتا ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس نے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کو رکھا ہے، اور اس رشتے کو اس لیے رکھا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کو سکون پہنچاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس رشتے میں مودت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک عقل مندوں کے لیے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس رشتے میں نشانیاں ہیں۔ رشتہ تو ماں باپ کا بھی ہے، رشتہ بہن بھائی کا بھی ہے، رشتہ ماموں بھانجے کا بھی ہے، رشتہ چاچا بھتیجے کا بھی ہے، لیکن اللہ نے کسی رشتے کو نشانی نہیں قرار دیا، اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو نشانی قرار دیا اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ آپ رسول اللہ اور حضرت عائشہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ایک بھی مرتبہ جو یہ بات آئی ہو کہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کی شکایت کسی سے کر دی ہو اور حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی شکایت کسی سے کر دی ہو، انبن ہوتی تھی اور تاریخ میں بڑے واقعات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس رشتے میں ایسی حیا تھی، چونکہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو نہ جناب عائشہ کسی سے کوئی کچھ بات کہتی ہیں، نہ جناب محمد الرسول اللہ کسی سے عائشہ کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں۔ ہمارے رشتے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ شوہر اپنی بیوی کی بات جا کر کے دوسرے رشتہ داروں سے کہہ رہا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کی برائیاں دوسرے رشتہ داروں سے جا کر کے کر رہی ہے۔ رشتے اسی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں نا ہمارے گھروں میں۔ تو بھائی اپنی بیوی کے عیب چھپانا اور اپنے شوہر کے عیب چھپانا یہ بھی رسول اللہ اور حضرت عائشہ کی سنت ہے۔ اور جو گھروں میں آگ لگانے والے لوگ ہیں یہی تو کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ شوہر جو ہے وہ بیوی کے گھر والوں کی برائیاں کر رہا ہے، بیوی کے سامنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بیوی کے دماغ میں ہمیشہ غصہ ہے۔ وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے بھلے ہی اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکے، لیکن اسی غصے کی وجہ سے کبھی کبھی چائے میں پتی تیز ہو جاتی ہے، شکر تیز ہو جاتی ہے، یا کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیوی جو ہے شوہر کی برائی کر رہی ہے یا شوہر کے گھر والوں کی برائی کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اسی وجہ سے بیویوں کی پٹائی بھی ہوتی ہے۔ اور ان سارے جھگڑوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ایک فارمولہ رسول اللہ نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث، دو جھوٹ ایسے ہیں جو جائز ہیں۔
सबक लीजिएगा आप इससे, और जो मैं पहुंचाना चाहता हूं वो आपके दिमागों तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे। खुदा करे रसूल अल्लाह फरमाते हैं 2 झूठ जायज़ हैं। एक तो ये कि 2 मुसलमान अगर बिछड़ गए हों, लड़ गए हों, तो उनको मिलाने के लिए अगर आप मसलिहत से कोई बात कह रहे हैं तो ये जायज़ है, भले ही वो झूठ हो। जैसे हम ये कहते हैं भाई फलां तो तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे, वो तो तुम्हारे बारे में फलां ये कह रहे थे। अब वो एक दूसरे को जिस तरह से शैतान की तरह भड़काते हैं, तो वैसे ही ये भी तो कहा जा सकता है, नहीं भाई तुम्हारे बारे में तो बड़ा अच्छा गुमान है उनका, वो तो कह रहे थे मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे, उसकी सोच बड़ी अच्छी है, उसकी फ़िक्र बड़ी अच्छी है, वो तो ये कह रहे थे। दूसरे के सामने जाकर भी आप इस तरह की बात कहें तो मुझे बताइए क्या कुर्बत पैदा नहीं हो जाएगी? दूसरा झूठ जो जायज़ है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी बीवी की दिलजोई के लिए अगर आप कहते हैं जी चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, कहते हैं ना मुबालगे के लिए, ये सिर्फ दिल को खुश करने की बातें हैं, ये मुबालगा। जाहिर सी बात है आपके इस अच्छे लफ्ज़ से उसके दिल में खुशी पैदा होगी कि नहीं मेरा शौहर मेरी इज्जत करता है और मेरी दिलजोई के लिए इस तरह की वो बातें करता है, तो ये जायज़ है। और आप एक जुमला बोलेंगे, वो पलट करके मोहब्बत के आपको 10 जुमले बोलेगी। मेरी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों की शादी हो गई है वो ये बात जानते हैं, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें वो ये बात समझते हैं। मैं रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ करके ये बात समझाऊँ, इसलिए इन तमाम बातों का ख्याल रखें। और अगर आप अपने घरों को जन्नत बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से एक दूसरे के माँ बाप की बुराइयां करके नफरतें फैलती हैं, वैसे ही शोहर अगर ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे वालिदैन की इज्जत करे, तो शोहर को चाहिए कि वो बीवी के वालिदैन की इज्जत करे, बीवी के वालिदैन का एहतराम करे। और जब आप औरत का ये एतमाद जीत लेंगे कि मेरा शोहर मेरे रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखता है, मेरे रिश्तेदारों में जब शादी होती है तो वो जेब में हाथ डालने में हिचकिचाता नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो अपने रिश्तेदारों में दिलचस्पी लेता है वो वैसे ही मेरे रिश्तेदारों में दिलचस्पी लेता है। अगर आप बीवी का ये एतमाद जीत लें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कसम खुदा की, किसी घर में ये शिकायत नहीं होगी कि जी बीवी मेरा तो ख्याल रखती है, मेरे माँ बाप को सही वक्त पे चाय नहीं देती। किसी घर में ये शिकायत नहीं होगी। अगर मर्द ये पहल कर दे कि बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत करना शुरू कर दे और बीवी के वालिदैन का ख्याल रखना शुरू कर दे, तो पलट करके इंशाअल्लाह बीवी जो है वो शोहर के वालिदैन का ख्याल रखना शुरू कर देगी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये बातें आपको समझ में आई होंगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।